سفید جھوٹ کی حقیقت۔ جس طالب العلم سے یہ سوال کرو کہ 1001 عیسوی کا کوئی مشہور واقعہ بتاؤ تو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ محمود نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ اس سفید جھوٹ کو آمنا و صدقنا کہتے ہوئے آج کل نوجوان محمود کو غارتگر بتا رہے ہیں، حالانکہ محمود کی خطا صرف اس قدر ہے کہ وہ اپنے ملک میں سفر کرتا ہوا پشاور تک اس فوج کے روکنے کے لیے آیا جو کالنجر تک سے چل کر 1400 میل کی مسافت طے کر کے پشاور تک پہنچ گئی تھی۔ کیا محمود کے اس عجیب و غریب قسم کے پہلے غارت گرانہ حملے سے بڑھ کر بھی کوئی عجیب و غریب بات پیش کی جا سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہاں، اس سے بڑھ کر حیرت کی بات سنو۔ آنند پال نے جو محمود کا باجگزار تھا، کس طرح تمام ہندوستان کو آمادہ جنگ بنایا اور کس طرح محمود کے ملک پر حملہ آور ہوا۔ اوپر پڑ چکے ہو، مگر اس کو محمود کا دوسرا غارت گرانہ حملہ قرار دیا جاتا ہے، اور کوئی اتنا نہیں جو دریافت کرے کہ آنند پال کے حملے کو محمود کا حملہ کیوں کہا جاتا ہے۔ محمود غزنوی کی امن پسندی اور مصالحانہ کوششیں۔ محمود در حقیقت اپنی حدود سلطنت بلخ و بخارا اور سمرقند کی طرف وسیع کرنا چاہتا تھا، چنانچہ تخت نشین ہوتے ہی اس نے اپنی تمام تر توجہ اسی طرف منعطف کی تھی۔ اسی طرح اس کے باپ سبکتگین نے بھی کبھی ہندوستان کا لالچ نہیں کیا، بلکہ ہندوستانی سرحدوں پر امن و امان قائم رکھنے اور اس طرف سے بے فکر رہنے کے لیے سبکتگین نے راجہ جے پال کے حملوں کو روکنے اور اس کو شکست دینے کے بعد ہر مرتبہ اس سے صلح کر کے اور اس کا ملک اسی کے پاس رہنے دیا۔ شیخ حمید لودھی سے بھی، جس کی ریاست کو ہندوؤں نے اپنی اغراض کی وجہ سے باقاعدہ ریاست تسلیم کیا تھا، صلح کا عہد نامہ کر لیا۔ جے پال نے جب پہلی مرتبہ سبکتگین پر حملہ کیا ہے تو اس وقت وہ بخارا کی طرف ہی متوجہ تھا۔ سبکتگین اور محمود دونوں باپ بیٹے ترکستان کی طرف بڑھنا اور پھیلنا چاہتے تھے، مگر اس کا کیا علاج ہو سکتا تھا کہ جے پال اور اس کے بیٹے آنند پال نے بار بار کی بدعہدیوں اور بار بار کی حملہ آوریوں سے ان کو اس طرف پورے طور پر متوجہ نہ ہونے دیا اور محمود کو مجبور کر دیا کہ وہ پنجاب و ہندوستان میں داخل ہو کر ان لوگوں کو درست کرے جو بار بار جمع ہو کر اس کے ملک پر چڑھتے اور امن و امان میں خلل ڈالتے ہیں۔ کیا کوئی منصف مزاج یہ تجویز کر سکتا ہے کہ محمود، جس پر کانگڑا، کنوج، اجمیر، مالوا، متھرا، کالنجر کے راجہ 3 مرتبہ جے پال اور آنند پال کے ہمراہ بلا وجہ حملہ آور ہو چکے تھے، ان لوگوں کو سزا نہ دیتا؟ اگر وہ اپنی مسلسل و متوالی چشم پوشی اور درگزر کے بعد بھی ان لوگوں کی خیرہ چشمی اور حملہ آوری کو روکنے کے لیے ان پر حملہ نہ کرتا اور ان کے حملوں کے جواب میں اپنی طاقت کا اظہار نہ کرتا، تو یقیناً مدبر و ملکدار بادشاہوں کی مجلس میں محمود مجرم قرار دیا جاتا اور پھر اس کے ملک و سلطنت کے قیام کی کوئی صورت ہی باقی نہ رہتی۔ کیوں اس کے بعد خدا جانے اور کیسے کیسے عظیم الشان متفقہ حملے اس پر ہوتے۔ بنا بری محمود نے آنند پال کے عظیم الشان حملے اور مقابلے سے فارغ ہو کر اور یہ سوچ کر کہ آنند پال اپنے عہد اور فرما برداری پر اسی وقت قائم رہ سکتا ہے جبکہ اس کے حمایتیوں کا زور توڑا جائے، پہلی مرتبہ دریائے اٹک کو عبور کیا اور پنجاب میں جو اس کے باجگزار آنند پال کا علاقہ تھا کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچائے بغیر گزرتا ہوا کشمیر و کانگڑا وغیرہ کے پہاڑی راجاؤں کے سر پر پہنچا اور ان کو سزا دے کر اور اقرار اطاعت لے کر واپس ہوا۔ بھیرا کے راجہ سے بھی سالانہ خراج اور فرما برداری کا اقرار لے کر اور اس طرح آنند پال کے قریبی معاونوں کو اپنے سفر میں ٹھیک بنا کر واپس چلا گیا۔ محمود کے جاتے ہی بھیرا کا راجہ پھر باغی ہو گیا۔ اگلے سال محمود کو پھر اس کی سزا دہی کے لیے آنا پڑا اور فوراً واپس چلا گیا۔ جے پال اور سبکتگین کے عہد میں شیخ حمید لودھی ملتان کا فرمانروا تھا، جس نے جے پال کی شکست اور اقرار اطاعت کے ساتھ ہی سلطنت غزنی کی اطاعت کا اقرارنامہ لکھ دیا تھا۔ حمید لودھی کے بعد اس کا بیٹا اور اس کے بعد شیخ حمید کا پوتا ابوالفتح لودھی ملتان کا حاکم تھا۔ آنند پال نے موقع پا کر ابوالفتح کو بہکا کر محمود کی مخالفت پر آمادہ کیا اور دونوں نے مل کر ایک بہت بڑی لڑائی کا انتظام کر لیا۔ محمود کو جب آنند پال اور ابوالفتح کی ان تیاریوں کا حال معلوم ہوا تو اس نے آنند پال کو راہ راست پر لانے اور اس کی وفاداری کا امتحان کرنے کے لیے لکھا کہ ابوالفتح نے بغاوت اختیار کی ہے، مناسب تو یہ تھا کہ تم اس کی سرکوبی کرتے، لیکن اب سلطانی لشکر ابوالفتح کی سزا دہی کے لیے تمہارے ملک میں ہو کر گزرے گا۔ تم کو لازم ہے کہ اپنے عہد نامے کے موافق اس لشکر کی رسد رسانی کا انتظام کرو، مگر آنند پال کو تو خود ابوالفتح کا محرک تھا، اس نے اس حکم کی مطلق پرواہ نہ کی اور علانیہ محمود کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ محمود نے چڑھائی کی، آنند پال مقابلے میں شکست پا کر کشمیر کی طرف بھاگ گیا۔ محمود کو موقع تھا اور اس کا حق تھا کہ وہ پنجاب پر قبضہ کر لیتا، لیکن اس نے آنند پال کے بیٹے
جیس پال ثانی کو بلا کر لاہور کا راجہ بنا دیا اور لاہور کے ہندو حکمران خاندان کو مٹانا نہ چاہا۔ لاہور سے فارغ ہو کر ملتان کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں ایک ہفتہ ملتان کا محاصرہ کرنا پڑا۔ ابو الفتح نے عفو تقصیر کی درخواست اور گراں قدر سالانہ خراج کا اقرار کیا۔ محمود ابو الفتح کی درخواست منظور فرما کر غزنی کو روانہ ہو گیا۔ 2 برس تک ابو الفتح اپنے اقرار پر قائم رہا۔ اس کے بعد جے پال ثانی اور دوسرے ہندو راجاؤں کی پشت گرمی اور ان کے ابھارنے سے ابو الفتح پھر آمادہ سرکشی ہوا۔ اب کی مرتبہ محمود نے حملہ کر کے ابو الفتح کو قید اور ریاست ملتان کو اپنے قلمرو میں شامل کر لیا۔ محمود غزنوی اور جے پال ثانی۔ ہندوستان میں محمود کا یہ سب سے زیادہ اہم اور قابل تذکرہ کام ہے کہ اس نے سب سے پہلے ایک مسلمان ریاست کو اپنی سلطنت میں ملایا اور ایک مسلمان حکمران خاندان کو مٹایا۔ اس جگہ غور و تأمل کی ضرورت ہے کہ محمود غزنوی، جس کو ہندوؤں کا دشمن، مذہبی دیوانہ اور غارت گر بتایا جاتا ہے، ہندو حکمران خاندانوں اور ہندو ریاستوں کو کس طرح قائم رکھتا، ہندو راجاؤں سے کس طرح اقرار اطاعت لے کر درگزر فرماتا اور اپنے ہم مذہب یعنی مسلمانوں پر کس طرح ہاتھ صاف کرتا ہے۔ جے پال ثانی کو اس کی ریشہ دوانیوں اور سازشوں کی محمود نے کوئی سزا نہیں دی، بلکہ چشم پوشی کے ساتھ گزر کیا۔ پہاڑی راجا جو جے پال ثانی کے لیے سرکشی کی ترغیب کا موجب بن رہے تھے، محمود نے ان کو سزا دینا ضروری سمجھا، چنانچہ پہاڑی راجاؤں کی سرکوبی کے لیے دوبارہ پھر آیا۔ اس مرتبہ جبکہ محمود اپنا لشکر لیے ہوئے پہاڑوں کے دروں میں گھسا ہوا ہندو راجاؤں کی مزاج پرسی کر رہا تھا، جے پال ثانی نے بہت بڑا لشکر جمع کر کے پوری مضبوطی اور تیاری کے ساتھ محمود کو دامنِ کوہ میں کچل ڈالنے کا ارادہ کیا۔ محمود جے پال ثانی کے اس ارادے سے واقف ہو کر لوٹا اور دریا کی طرف پہاڑ سے نکل کر بجلی کی طرح جے پال ثانی کے لشکر پر آ پڑا۔ لاہور کے قریب بڑے زور شور کی لڑائی ہوئی۔ جے پال ثانی شکست کھا کر مغرب کے سمت بھاگا۔ محمود نے لاہور پر قبضہ کیا اور اپنے غلام ایاز کو لاہور کا حاکم مقرر کر کے جے پال ثانی کے تعاقب میں، جس نے بھاگ کر اور راولپنڈی پہنچ کر پھر بہت بڑی فوج مقابلے کے لیے فراہم کر لی تھی، روانہ ہوا۔ راولپنڈی میں بھی جے پال ثانی نے سلطانی لشکر سے شکست کھائی اور اجمیر کی طرف راہ فرار اختیار کی۔ اب مجبوراً محمود کو پنجاب پر قبضہ کرنا پڑا، چنانچہ اسی زمانے سے پنجاب سلطنت غزنی کا صوبہ بنا اور پہلا گورنر اس صوبے کا ایاز کشمیری مقرر ہوا، جس نے شہر لاہور کی آبادی اور پنجاب کی سرسبزی میں خوب اظہار قابلیت کیا۔ محمود کے حملے در حقیقت دفاعی تھے۔ اب جبکہ پنجاب و ملتان قلمرو غزنی میں شامل ہو گیا اور ملک میں پورے طور پر امن و امان بھی قائم ہو چکا، تو ہندوستان میں اعمال محمودی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ یعنی محمود نے متھرا، قنوج، کالنجر، اجمیر، سومناتھ پر حملے کیے۔ اب تک تو محمود ہر ایک اعتبار سے سراپا محمود ہی نظر آیا ہے، لیکن ان مذکورہ مقامات پر اس کے حملے بظاہر ان کو انگشت نما بنا سکتے اور اس کے ناانصاف نکتہ چینیوں اور دشنام دہندوں کی زبانوں میں طلاقت اور دلوں میں جوش پیدا کر سکتے ہیں، مگر اس شخص کو جو حقیقت آشنا بننا چاہتا ہے، خالی الذہن ہو کر مندرجہ ذیل باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ بہت ہی اہم قابل غور پہلو، جبکہ محمود اور ہندوؤں کے ملکوں کے درمیان سلسلہ کوہ سلیمان حائل تھا اور اس کو ہندوؤں کے حملوں کا بہت ہی کم خوف تھا، اس حالت میں ہندوؤں نے کتنی مرتبہ بلا کسی معقول اور جائز سبب کے اس کے ملک پر پے در پے حملے کیے۔ اب جبکہ پنجاب و ملتان کے صوبے اس کی قلمرو میں شامل ہو گئے تھے، اس کے ملک کی کوئی ایسی قدرتی سرحد نہ تھی کہ حملہ آور کو تعامل ہو سکے، لہٰذا پنجاب و ملتان کے صوبوں کا امن و امان معرض خطر میں تھا اور محمود مجبور تھا کہ ان راجاؤں پر اپنا رعب قائم کرے جن کے علاقے محمود کی حدود کے متصل تھے اور جو موقع پا کر بآسانی ان کے مقبوضہ علاقے پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ نمبر 2، ملتان اور اس کے نواح میں تھوڑی سی مسلمان رعایا ضرور موجود تھی، لیکن باقی تمام ملتان و پنجاب کے صوبوں کی رعایا ہندو تھی، جو بڑی آسانی سے ہندو راجاؤں کی سازش میں شریک ہو کر ان کے حملوں کو کامیاب و سرسبز بنا سکتی تھی، اور مسلمان باوجود فاتح اور حکمران ہونے کے پنجاب کے اندر خطرے کی حالت میں تھے۔ نمبر 3، وہ راجا جو ہزار اور 1500 میل کا سفر طے کر کے اپنی فوجیں کئی مرتبہ پشاور تک لا چکے تھے، ان کے لیے اب پنجاب کی سرحد تک فوجوں کا چڑھا لانا بہت ہی آسان تھا۔ نمبر 4، جو راجا کئی مرتبہ محمود کے گھر پر چڑھ کر جا چکے تھے، کیا محمود کا حق نہ تھا کہ وہ ان کے گھر پر چڑھ کر جاتا اور اس ذلت کی تلافی کرتا جو اس کے جواباً چڑھائی نہ کرنے سے اس پر عائد ہو سکتی تھی؟ نمبر 5،
جو ہندو راجا اس کے اور اس کے باپ کے تباہ کر دینے کی کوشش میں ایک سے زیادہ مرتبہ پہلے متحد و متفق ہو چکے تھے، اب کون سا امر مانع تھا کہ وہ پھر محمود کی بربادی کے لیے متحد و متفق نہ ہوتے؟ اس خطرے سے محمود بجز اس کے اور کسی طرف بچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ہر ایک حملہ آور ہو کر اپنا رعب قائم کرے، ان کی طاقت کو توڑے، یا اگر موقع ہو تو ان کی حمایت کرے اور ان پر احسان فرما کر ان کو اپنا ہمدرد بنائے۔ چنانچہ محمود نے یہ سب کام نہایت ہی سلیقے کے ساتھ کیے۔ نمبر 6، محمود اس بات سے واقف تھا کہ ہندو واعظوں اور برہمنوں کو اس کی مخالفت کے لیے تمام ملک کو برانگیختہ کر دینے میں کس قدر قدرت حاصل ہے، کیونکہ آنند پال نے برہمنوں اور لیکچراروں کے ذریعے ہی چند روز میں تمام ملک کو حتیٰ کہ عورتوں تک کو محمود کی مخالفت میں مصروف عمل کر دیا تھا۔ ان برہمنوں اور اپدیشکوں کے مرکز اور صدر مقام متھرا، کنوج، کانگڑا اور سومناتھ وغیرہ تھے، اور ان مقامات کے منادر ان کے سازش خانے اور دفتر تھے۔ نیز ان مقامات میں ہندوؤں کی ریاستیں اور حکومتیں بھی قائم تھیں۔ مندروں کے جمع شدہ خزانوں کو مسلمانوں کی تباہی کے لیے خرچ کر دینا جائز اور بہترین مصرف قرار دیا گیا تھا۔ بس محمود مجبور تھا کہ بعض ایسے مندروں پر جن میں اس کی تباہی کے لیے ہر قسم کا سامان مہیا تھا حملہ کرے۔ چنانچہ محض اسی بنا پر اس نے متھرا کے بعض مندروں میں مداخلت کی اور سومناتھ کے مندر پر حملہ کیا۔ آج بھی اگر کوئی مندروں اور مدرسوں کو گورنمنٹ کے خلاف سازشوں کا مرکز بنائے تو گورنمنٹ ان مقامات میں مداخلت کرنے اور ان کے اندر رہنے والوں کو گرفتار کرنے میں تعامل نہ کرے گی، اور ایسا کرنے میں ملزم بھی قرار نہ دی جائے گی۔ نمبر 7، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ محمود متھرا اور کانگڑا سے تو جنگی قیدیوں کو غزنی لے گیا، لیکن پنجاب کی لڑائیوں میں جو ہندو سپاہی گرفتار ہوئے ان کو اس نے ہمیشہ چھوڑ دیا، جلا وطن کر کے غزنی نہیں لے گیا۔ بات یہ ہے کہ وہ انہی لوگوں کا دشمن تھا جو اس کے خلاف لوگوں کو برانگیختہ اور امن و امان میں خلل ڈالنے کے لیے سازشیں کرتے تھے۔ محمود نے پنجاب کی حدود سے آگے بڑھ کر متھرا کے راجا کو جے پال اور آنند پال کے ساتھ مل کر سلطنت غزنی پر چڑھائی کرنے کی قرار واقعی سزا دی۔ در حقیقت اسی کو محمود کا پہلا حملہ کہا جا سکتا ہے جو اس نے متھرا کے راجا پر جواباً کیا۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ متھرا ہی کے اپدیشک تھے جنہوں نے تمام ہندوستان کو محمود کے خلاف بھڑکانے میں سب سے زیادہ حصہ لیا تھا۔